لاتعداد شکر جس نے کائنات کی مخلوقات میں سے ہمیں افضل اکرم اعز اشرف احسن پیدا کیا، مزید برآں اس نے ہم پہ کرم کیا۔ آقا نامدار، آقا عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، باعث تکوین عالم، فخر موجودات، راحت قلب و سینہ، معصوم آمنہ، مکی مدنی آقا، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ مزید بر ہم پہ کرم کیا کہ آج کے اس بابرکت دن میں یہ سعادت، یہ توفیق ہمارے مقدر نے کی کہ ہمیں اپنے گھر میں آنا نصیب فرمایا۔ اللہ کی حضور دعا ہے اللہ ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو کچھ حق سچ بیان کیا جائے گا اس پہ ہم ساروں کا عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رجب کا مہینہ اپنے آخری اشرا میں داخل ہو چکا ہے۔ اس ماہ مبارک میں بہت سارے امور اور بہت سارے اہم واقعات جو رونما ہوئے، انہی واقعات میں سے ایک اہم واقعہ ہمارے آقا کو ایک عظیم معجزہ عطا کیا گیا، جس عظیم الشان معجزے کو معراج مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ ایسا عظیم الشان معجزہ کہ انسانی ذہن کو حیران کر دینے والا۔ اللہ عز و جل نے تمام انبیاء مرسلین کے معجزات و کمالات مصطفیٰ جان رحمت کی ذات و برکات میں جمع فرما کر حضور رحمت عالمیان کے تمام مخلوقات میں سے ممتاز فرما دیا۔ فضیلت اسراء و معراج سے اپنے پیارے حبیب نبی آخر الزمان کو وہ خصوصیت و شرف عطا فرمایا جو کسی اور نبی و رسول کو نہیں عطا فرمایا۔ جہاں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا، کسی اور کو وہاں تک رسائی نہیں بخشی۔ خالق کائنات سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیات میں ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات الذی اسری جو راتوں رات لے گی بعبدہ اپنے بندے کو، جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو لیلا رات کے حصے میں، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد الحرام سے مسجد الاقصى الذي باركنا حوله، وہ مسجد اقصی کہ جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت والا فرما دیا۔ کیوں؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ اپنے بندے کو اپنی نشانیاں اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں مصطفیٰ جان رحمت کی جسمانی معراج کا ذکر ہے، جو نبوت کے 11ویں سال میں بمطابق 621 عیسوی 87 رجب پیر کی رات کے آخری حصے میں بیداری کی حالت میں، اور اہل سنت کا یہ موقف ہے
کہ حضور کی جو معراج اللہ نے عطا فرمائی تھی تو ظاہری جسم کے ساتھ عطا فرمائی تھی۔ بعض لوگ یہ قول بھی کرتے ہیں کہ حضور کو یہ معراج جسم کی روح کی تھی، حالانکہ جو کفار مکہ نے حضور پہ اعتراض اسی وجہ سے کیا تھا کہ جب حضور نے معراج سے واپس آ کر بتلایا کہ رات کو میں یہاں سے مسجد اقصی گیا، شام گیا، اس وقت 1 مہینہ جانے میں لگتا تھا، 1 مہینہ آنے میں لگتا تھا۔ اسی لیے تو انہوں نے شور مچا دیا کہ پہلے بھی بڑی بڑی باتیں آسمانی باتیں کرتا تھا، آج محمد خود کہتے ہیں کہ میں خود وہاں پہ چلا گیا، لوگوں کو حضور کے خلاف بلانے لگے، طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ یہ باتیں تبھی کی کہ جس کے ساتھ معراج تھی، وگرنہ تو صرف روح کی بات ہو۔ ہم رات کو سوتے ہیں، خواب میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، کوئی یورپ کی سیر کر رہا ہوتا ہے، کوئی مکہ مدینہ کی سیر کر رہا ہوتا ہے، وہ کہاں پہ چلا جاتا ہے۔ صبح اٹھتے آپ کے میں نے خواب میں دیکھا کہ رات میں مکہ میں تھا، تو لوگ تعجب نہیں کریں گے خواب ہے، تعجب تبھی کریں گے جب آپ کہیں کہ میں اپنے ذہنی جسم کے ساتھ وہاں پر موجود ہوں، تب لوگ تعجب کریں گے۔ جب حضور نے اس بات کا ذکر کیا تو لوگوں نے آپ پر اعتراضات کیے۔ تو علماء اہل سنت کا اس پہ موقف یہی ہے کہ حضور کی جو معراج تھی یہ ذہنی جسم کے ساتھ تھی۔ اس سفر کے دوران حضور نے بہت ساری چیزوں کے مشاہدات فرمائے، بہت ساری چیزوں کا حضور کو دیدار کروایا گیا۔ ان مشاہدات میں سے سب سے بڑا جو مشاہدہ تھا وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فقط اس دنیا میں انعام ملا، آپ کے علاوہ کسی بندے کسی بشر کو اللہ نے یہ انعام نہیں عطا فرمایا۔ وہ کیا انعام کہ حضور نے اپنی ظاہری آنکھوں کے ساتھ رب کا دیدار فرمایا۔ یہ حضور کا خاصہ ہے۔ اس سفر کا سب سے بڑا مشاہدہ یہی تھا۔ امام احمد اپنی مسند میں حدیث نقل کرتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، آقا کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رأیت ربی، میں نے اپنے رب کے دیدار کیا، میں نے اپنی ان آنکھوں سے رب کا دیدار فرمایا ہے۔ حضور خود فرماتے ہیں۔ اور پھر سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ان اللہ قسم رؤیتہ و کلامہ بین محمد و موسیٰ، اللہ نے اپنے کلام کو اور اپنے دیدار کو، اللہ نے اپنے کلام کو اور اللہ نے اپنے دیدار کو تقسیم فرمایا ہے جناب محمد اور جناب موسیٰ کے درمیان، اور فرمایا فَكَلَّمَ مُوسَىٰ مَرَّتَيْنِ، اللہ نے جناب موسیٰ نے اللہ سے 2 مرتبہ کلام فرمایا، وَرَآهُ مُحَمَّدٌ مَرَّتَيْنِ، اور جناب محمد نے اللہ کا 2 مرتبہ دیدار فرمایا۔ اس سفر کا سب سے عظیم مشاہدہ یہ تھا کہ اللہ کے حبیب نے رب کا دیدار فرمایا۔ اور پھر اسی واقعہ میں آتا ہے کہ جو کہ رب کا دیدار ہونا تھا، اس واقعہ سے پہلے حضور کا شق صدر کیا گیا، حضور کے سینے کو چاک کیا گیا، حضور کا سینہ کئی دفعہ چاک کیا گیا۔ انہی میں سے ایک جب حضور کو معراج کا سفر کروانا تھا، اس سے پہلے حضور کا شق صدر کیا گیا، آپ کے سینے کو چاک کیا گیا۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں شب معراج کا قصہ طویل روایت ہے، اس کا ایک قصہ یہ ہے، بینما انا فی الحدیث مرتجعا، میں حدیث میں سیدھا لیٹا ہوا تھا، کروٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، ان اتانی آتن، ایک آنے والا آیا، جبریل امین آئے، فشق ما بین ہذہ الی ہذہ، حضور فرماتے
کھولا فاستخرج قلبی، اس نے میرے سینے سے دل کو باہر نکالا. اب حضور کا سینہ چاک ہے، دل کو باہر نکالا گیا، حضور دیدار کر رہے ہیں. حضور دیکھ سے بخاری شریف کی روایت ہے، کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتا. فاستخرج قلبی، اس نے میرے سینے سے دل کو باہر نکالا. فغسل ثم اتیت بتشت، پھر ایک تشت لائی جس کے اندر برتن رکھتے ہیں، تشت، ایک تشت لائی. من ذهب، وہ تشت سونے کی، مملوءۃ ایمانا، بھری ہوئی تھی ایمان سے. فغسل قلبی، میرے دل کو دھویا گیا. ثم حشیا، پھر اس کو دوبارہ اسی جگہ پہ رکھ دیا گیا. جہاں سے دل کو نکالا تھا وہیں پر دوبارہ پہلے دل کو نکال کے تشت پہ رکھا. سونے کی تھی، ایمان سے بھری ہوئی تھی، میرے دل کو اس سے دھویا گیا، دوبارہ اپنی جگہ پر واپس رکھ دیا گیا. ثم اوتیت بکعبۃ، پھر ایک سواری آئی، دون البغل وفوق الحمار، خچر سے چھوٹی تھی لیکن گدے سے بڑی تھی. گدے سے اس کا قد بڑا تھا لیکن خچر سے اس کا قد چھوٹا تھا. سفید رنگ کی تھی. وحملت علیہ، مجھے اس کے اوپر سوار کیا گیا. فانطلق بی جبرائیل، پھر میرے جبرائیل لے کے چلے. حتی اتی السماء الدنیا، یہاں تک ہم آسمان دنیا پر پہنچ گئے. اس واقعے کو اللہ کے حبیب خود بھی عمل فرمان سے بخاری شریف حدیث نمبر 3888 میں حضور معراج کا واقعہ بیان کروا ہے. تو اس واقعہ کا ایک مشاہدہ یہ بھی تھا کہ حضور نے جیتی آنکھوں سے اپنے دل کا دیدار کیا. حضور کے سامنے شب کے صدر آپریشن ہوتا ہے نا، ڈاکٹر بے ہوش کرتے ہیں، دیگر معاملات کرتے ہیں، حضور کا بھی شب کے صدر کیا گیا. حضور کے دل کو جو کہ دیدار کرنا تھا رب کا، دل کو کرنا تھا مضبوط. جناب موسیٰ کلیم اللہ نے جب رب سے رب کا دیدار مانگا، اللہ نے کہا تو طاقت نہیں رکھتا، لن تو میرا لگا. ہر انہوں نے کہا نا کہ ہم ایمان نہیں لیں گے. بنی اسرائیل نے کہا جب تک اللہ کو ہم اعلانیہ دیکھ نہ لے. جناب موسیٰ نے مطالبہ رکھ دیا. اللہ نے اپنے نور کی تجلی کا ظہور کیا کوہ طور پر، اپنا نہیں، اپنے نور کی تجلی کا ظہور کیا کوہ طور پر. سارے کے سارے مر گئے. اللہ کے نور کی تجلی جو کوہ طور پہ پڑی تھی، بنی اسرائیل اس تجلی کو بھی برداشت نہ کر سکے. یہاں پر اللہ کے حبیب نے اللہ کا دیدار کرا. یہ اللہ نے اپنے حبیب کو یہ شان عطا فرمائی. اور پھر چونکہ قرآن کریم بنی اسرائیل میں کہ پہلا سفر بیت الحرام سے مسجد اقصی تک کا تھا، اور اس کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا. جو شخص اس کا انکار ہو وہ دار اسلام سے خارج ہے، کیونکہ وہ قرآن کا انکار کرتا ہے. قرآن میں صحیح آیت موجود ہے کہ پاک وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی، اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لے کر آئے، لوگوں کو بتایا کہ رات کو میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا. کافروں کو تو موقع مل گیا باتیں بنانے کا کہ پہلے ہم ویسی معاذ اللہ محمد کو مجنون دیوانہ کہا کرتے تھے، آج یہ باتیں بھی دیوانوں والی کر رہا ہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا بھی اور واپس بھی آیا. کیونکہ اس زمانے میں ایک مہینہ جانے کا، ایک مہینہ واپس آنے، 2 مہینے چاہیے تھے مسجد اقصی تک جانے کا اور واپس آنے کے لیے. ابو جہل ڈولچی ساتھ لے لیا، ڈھول مارنے والا، لوگوں کو جمع کر دیا. او آؤ آؤ تمہیں بتاؤ محمد کیسی باتیں کرتا ہے. لوگوں کو جمع کر دیا. جب لوگوں کو جمع کر دیا اب لوگ جمع ہو گئے. اب حضور کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے
طرح طرح کے سوالات کرنے لگے. اچھا بتائیں آپ نے وہاں کا سفر، چونکہ اس سے پہلے حضور نے ظاہری سفر وہاں کا کیا نہیں تھا، لوگوں نے سوال کرنا شروع کر دیے. اچھا بتائیں مسجد اقصی کے فلاں طرف کیا ہے، اس کا محراب کہاں ہے، اس کی فلانی چیز کیا ہے، اس کے پیچھے والی سائڈ پر کیا ہے، اس کے فرنٹ پر کیا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں میں فلانی جگہ گیا تو لوگ مجھ سے اچھا بتائیں اس کی اس طرف کیا ہے، اس کے اس طرف کیا ہے، میں فلاں جگہ میں کھڑا ہوں، اچھا آپ کے آگے کیا ہے. طرح طرح کے سوالات کرنے لگے. حضور فرماتے ہیں لقد رأیتنی فی الحجر، میں خیمہ کعبہ میں تھا، وہ قریش تسألونی عن مسرایا، اور قریش مکہ کے کافر قریش مجھ سے سوال کر رہے تھے میرے سفر کے بارے میں. فسألتنی عن اشیاء من بیت المقدس، اور بیت المقدس کے اشیاء کے بارے میں، چیزوں کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے تھے. لم اثبتھا، حالانکہ جب میں نے وہاں پر سفر کیا، راتوں رات سفر تھا، وہاں پر جانا تھا، انبیاء کی آمد کروانی تھی، پھر سفر اللہ مقام کا شروع ہونا تھا. جب سفر لمبا ہو بندہ ادھر ادھر دیکھتا نہیں ہے، چونکہ جب منزل تک پہنچنا ہو تو راستے کو زیادہ رکتا، اصل منزل کی طرف جاتا ہے. اس مقام تک پہنچ جائے، رب کا دیدار ہونا تھا، رب کا دیدار ہونا تھا. پہلی منزل تھی مسجد اقصی، جہاں پر انبیاء کی امامت کروانی تھی. میں نے آگے پیچھے چیزوں کو دیکھا نہیں تھا، اس لیے آگے پیچھے والی چیزیں میرے ذہن میں محفوظ دیکھا جو نہیں تھا، کیونکہ توجہ اللہ کے دیدار کی طرف تھی. منزل دور ہو تو بڑا آگے پیچھے دیکھتا نہیں ہے. دیکھیں نا آسان سی بات ہے، کسی کی شادی ہو سال کے طور پر، اس کی آج یہ رستی ہے، کھانا سامنے 10 قسم کی ڈشیں پڑی ہوئی ہیں، لیکن کھانے کی تو اس کی توجہ ہی، سارے شادی شدہ نا تو دل ہی نہیں کرتا کھانے، کیونکہ منظر کہیں اور ہے، توجہ کہیں اور ہے. یہاں پر رب کا دیدار ہونا ہے، توجہ وہاں پر ہے. اب قریش مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ بتاؤ بیت المقدس میں کیا تھا، اس کی چیزوں کے بارے میں. مجھے اس کے بارے میں زیادہ میں نے ذہن میں چھوٹی چیز محفوظ نہیں کی، لیکن اگر ان کے سوالوں کا جواب نہ دیا تو یہ کہیں گے کہ محمد معاذ اپنے پاس ہے باتیں بناتے ہیں. تو اللہ نے مجھے شان عطا فرمائی، فَقُرِبْتُ قُرْبَةً مَا قُرِبْتُ مِثْلَهُ قَطُّ، مجھے ایسی پریشانی لاحق ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی میں اتنا پریشان. ظاہری بات ایک واقعہ بیان کرنے کہ میں راتوں رات سفر کیا، اب اس سفر کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہیں، اور جو سوال وہ کر رہے ہیں میرے ذہن میں وہ بات محفوظ، اور میں اتنا پریشان ہوا، اتنا غمگین ہوا. حضور فرماتے ہیں اس جیسا غم کبھی مجھے لاحق نہیں ہوا. اللہ نے یہ شان عطا فرمائی، فَرَفَعَهُ اللَّهُ لِي أَنظُرُ إِلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں کے درمیان اور بیت المقدس کے درمیان جتنے پردے تھے سارے پردوں کو اٹھا دیا. ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به، جو بھی وہ سوال کرتے ہیں میں اپنی آنکھوں سے وہاں کا دیدار کرتا ہوں کہ سوالوں کا جواب دے رہا. صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 430 میں امام مسلم نے اس روایت میں یہ بھی اس سفر کا ایک خاص خاصہ تھا. اور پھر اس سفر کے دوران ہی جناب ابراہیم علیہ السلام سے حضور کی ملاقات ہوئی، کیونکہ ابراہیم حضور کے جد امجد ہیں، آپ کے دادا ہیں. حضور حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے، حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس سفر میں جب حضور کی ملاقات میں جناب ابراہیم خلیل اللہ ابراہیم سے، فقال یا محمد اقرئ امتک منی السلام، اے محمد اپنی امت کو میرا سلام کہہ. ہم اس دنیا میں ابھی آئے نہیں تھے، جناب ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں. اسلام کا مطلب ہم کا سلام نہیں بھیج رہے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں وعلیکم السلام یا ابراہیم خلیل اللہ. اپنی امت کو میرا سلام کہنا. بڑے جو ملتے ہیں نا کوئی نصیحت نہیں کرتے. حضور کے دادا تھے، حضور کے جد امجد تھے جناب ابراہیم.
سلام بھیجا حضور کی امت کو، فرمایا ان الجنت طیبۃ التربۃ، جنت کی جو زمین ہے، جنت کی جو زمین ہے، مٹی ہے، بڑی پاک ہے۔ فرمایا عذبۃ الماء، جنت کا پانی بڑا میٹھا ہے، وانھا قیعان، جنت کی زمین بڑی ہموار ہے، وان غراسھا، جب زمین ایسی ہو، نرم زمین ہو، پانی بھی اچھا ہو، زمین کاشت کے قابل ہوتی ہے، زمین کے ہوتی ہے کاشت کے قابل ہوتی ہے، تو جنت کی زمین ایسی ہے۔ فرمایا وان غراسھا، اب زمین قابل کاشت ہے اور اس کی کاشت کیا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ جو بندہ یہ پڑھے گا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، جتنا پڑھتا جائے گا اتنا اپنے لیے جنت کی زمین کو کاشت کرتا جائے گا۔ جب وہاں پر جائے گا تو اپنی کاش کی زمین کو کاٹ دے گا۔ اسی طرح اس سفر کے مشاہدات میں سے یہ بھی تھا، سنن ترمذی کی روایت ہے، حضور خود فرماتے ہیں فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ، اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق اپنے ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھے۔ فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ، اپنی شان کے مطابق اپنے مبارک ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھے۔ فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا، میں نے اپنے سینے میں اس کی ٹھنڈک کو پایا۔ یہ کہ اللہ نے مشرق و مغرب کے درمیان جو کچھ تھا اللہ نے اپنے حبیب کو علم عطا فرمایا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3234۔ اسی سفر کے، اسی لیے کسی شاعر نے کہا نا، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا، حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرا، حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا، حضور جانتے ہیں۔ اور پھر اس سفر کا سب سے عظیم جو مشاہدہ تھا جناب حضرت موسیٰ سے ملاقات، اور جناب موسیٰ کے ساتھ ملاقات، اور جناب موسیٰ حضور کی امت کی مدد فرما رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں فَنَزَلْتُ إِلَىٰ مُوسَىٰ، جب میں واپس آ رہا تھا جناب موسیٰ سے ملاقات ہوئی، فَقَالَ مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَىٰ أُمَّتِكَ، جناب موسیٰ نے مجھ سے سوال کیا، یا محمد رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ قُلْتُ 50 صَلَاةً، میں نے کہا کہ اللہ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ کتنی نمازیں؟ 50 نمازیں۔ قال ارجع الى ربك، کہا اپنے رب کی طرف واپس جا، اپنے رب کی طرف واپس جا۔ فاسألہ التخفیف، رب سے سوال کر اس میں کچھ کمی ہو جائے، کچھ تخفیف ہو جائے۔ فإن امتک لا یطیقون، حضور آپ کی امت طاقت نہیں رکھتی کہ وہ 50 نمازیں ادا کرے۔ فإنی قد بلوت بنی اسرائیل، چونکہ بنی اسرائیل اس ازمائش میں مبتلا رہے، بنی اسرائیل ادا نہیں کر سکے، آپ کی امت بھی ادا نہیں کر سکے گی۔ واپس گئے، تخفیف ہوئی، واپس آئے، جناب موسیٰ سے کہا اور تخفیف کرائیں، حتیٰ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے گئے، بالآخر 5 نمازوں کا تحفہ عطا کر دیا۔ یہ بھی عظیم ہوتی، اگر ہم 5 نہیں پڑھتے، 50 نمازیں فرض ہو جاتی ہیں، اللہ کو ہم کیا جواب دیں؟ کوشش کرنی چاہیے 5 نمازیں باہر صورت پڑھیں۔ اس سفر کے ایک مشاہدات میں سے ایک مشاہدہ یہ بھی ہے، جب حضور کو جہنم کا مشاہدہ کروایا گیا تو کیا ہوا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے سروں کو بھاری پتھروں سے کچلا جا رہا ہے۔ جب پتھر مارے جاتے ہیں سر بالکل ملیا میٹ ہو جاتا ہے، جب دوبارہ پتھر اوپر کیا جاتا ہے سر پہلی حالت میں ہو جاتا ہے۔
دوبارہ پتھر مارا جاتا ہے، پھر سر کچل دیا جاتا ہے۔ حضور نے پوچھا من ہؤلاء یا جبرائیل، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے نمازوں میں سستی کیا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں لیکن سستی کر کے پڑھتے ہیں، سستی کرتے ہیں، ان کے ساتھ نمازوں سے بوجھ جاتے تھے اور جو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اس سفر کے مشاہدات میں سے ایک مشاہدہ یہ بھی تھا، اور بھی بہت سے مشاہدات ہیں، انشاءاللہ پھر موقع ملا ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سفر کو سمجھنے اور اس پر جو ہونے والے مشاہدات ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے کہ اللہ نے مشرق و مغرب کے درمیان جو کچھ تھا اللہ نے اپنے حبیب کو علم عطا فرمایا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3234۔ اسی سفر کے اسی لیے کسی شاعر نے کہا نا جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا، حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرا، حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا، حضور جانتے ہیں۔ اور پھر اس سفر کا سب سے عظیم جو مشاہدہ تھا جناب حضرت موسیٰ سے ملاقات، اور جناب موسیٰ کے ساتھ ملاقات، اور جناب موسیٰ حضور کی امت کی مدد فرما رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں فنظرت الی موسیٰ، جب میں واپس آ رہا تھا جناب موسیٰ سے ملاقات ہوئی، فقال ما فرض ربک علی امتک، جناب موسیٰ نے مجھ سے سوال کیا یا محمد رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ قلت 50 صلاۃ، میں نے کہا کہ اللہ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کی۔ کتنی نمازیں؟ 50 نمازیں۔ قال ارجع الی ربک، کہا اپنے رب کی طرف واپس جا، اپنے رب کی طرف واپس جا، فاسألہ التخفیف، رب سے سوال کر اس میں کچھ کمی ہو جائے، کچھ تخفیف ہو جائے۔ فإن امتک لا یطیقون، حضور آپ کی امت طاقت نہیں رکھتی کہ وہ 50 نمازیں ادا کرے۔ فإنی قد بلوت بنی اسرائیل، چونکہ بنی اسرائیل اس ازمائش میں مبتلا رہے، بنی اسرائیل ادا نہیں کر سکے، آپ کی امت بھی ادا نہیں کر سکے گی۔ واپس گئے، تخفیف ہوئی، واپس آئے جناب موسیٰ سے کہا اور تخفیف کرائیں، حتیٰ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے گئے بالآخر 5 نمازوں کا تحفہ عطا کر دیا۔ یہ بھی عظیم ہوتی، اگر ہم 5 نہیں پڑھتے 50 نمازیں فرض ہو جاتی ہیں، اللہ کو ہم کہتے ہیں کوشش کرنی چاہیے 5 نمازیں باہر سے پڑھیں۔ اس سفر کے ایک مشاہدات میں سے ایک مشاہدہ یہ بھی ہے، جب حضور کو جہنم کا مشاہدہ کروایا گیا تو کیا ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے سروں کو بھاری پتھروں سے کچلا جا رہا ہے۔ جب پتھر مارے جاتے ہیں سر بالکل ملیا ویٹ ہو جاتا ہے، جب دوبارہ پتھر اوپر کیا جاتا ہے سر پہلی حالت میں ہو جاتا ہے، دوبارہ پتھر مارا جاتا ہے پھر سر کچل دیا جاتا ہے۔ حضور نے پوچھا من ہؤلاء یا جبرائیل، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے نمازوں میں سستی کیا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں لیکن سستی کر کے پڑھتے ہیں، سستی کرتے ہیں، ان کے ساتھ نمازوں سے بوجھ جاتے تھے اور جو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اس سفر کے مشاہدات میں سے ایک مشاہدہ یہ بھی تھا، اور بھی بہت سارے مشاہدات ہیں، انشاءاللہ پھر موقع ملا ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سفر کو سمجھنے اور اس پر جو ہونے والے مشاہدات ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔